تو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی روزے رکھے ضرور, بالکل. آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے, عربوں میں رواج ہے, عام لوگ بھی رکھتے ہیں, علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو, یعنی چاند کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں, کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر, ایک نیکی 10 کے برابر نا, تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے, اس کی ترغیب ہے, تو یہ بھی رکھ لیا کرو. پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا. ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا, گریبی ہو جائے گی. وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام, یعنی ایک طریقہ ایام 20 کا, دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا, اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی. اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے 2 روزے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے, کینسر نہیں ہونے دیتی. اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے, سمجھتے ہو. تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا, ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن, تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے, وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں, سمجھتے ہو. تو یہ فائدہ مند ہے, کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور بھی شوگر کے لیے بھی, صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ. لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے, صحت کے لیے نہیں رکھنا. تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن, کوئی مہینہ متعین کیے بغیر, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, آپ رکھنا شروع کر دیں, وہ رکھے جا رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں, چھوڑنا شروع کر دیں, پھر کھاتے رہیں, پھر موڈ ہوا, پھر پے در پہ روزے, پھر موڈ ہوا, پھر چھوڑیں تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا, ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے. اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں ابھی ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے. تو یہ بھی, اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں چھپ کے نکاح کرنا چاہتی ہوں ایک شخص سے, اور جس سے نکاح کر رہی ہوں اس سے عمر میں بھی بڑی ہوں, گھر والے تیار نہیں ہیں اس نکاح پہ, اس لیے ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں. نام وام بھی لکھا ہوا ہے میاں کا, ہوتے رہ جانے والے میاں کا نام بھی. بھائی میں یہ والے نکاح نہیں پڑھاتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا, یہ لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں. بہت سارے کیسز آ چکے ہیں. خواتین کہتی ہے نہیں ہم تو بے وقوف نہیں بنتے, ہمیں پتہ ہے. بھائی آپ کو نہیں پتا, ہمیں پتہ ہے. جب شادی ہو جائے گی تو کوئی خاندان تو انوالو ہوگا نہیں, ماں باپ تعلق توڑ دیں گے, اور یہ صاحب جب دل بھر جائے گا اس کا تو یہ بھی چھوڑے گا نہیں تو جان چھڑائے گا, یعنی وقت نہیں دے گا, ٹائم نہیں دے گا. ایک کیس ہوتا تو بتاتا میں, درجنوں کیس آ چکے. جی اچھا, وہ لڑکا بھی یہی بیٹھا ہوا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتی. اچھا, بچہ ہوگا بالکل چھوٹا سا منا. خیر, تو اس لیے میں ایسے نکاح میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا. ہاں اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں, اب تو مجھے والدین سے مل کے پتہ چلے گا نا کہ وہ واقعی ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو پھر کورٹ کا سہارا لیا جائے, عدالت جایا جائے, کورٹ میرج کی جائے. پھر لڑکے میں کتنا دم ہے وہ یہیں سے پتہ چل جائے گا. ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ لڑکیاں بعد میں جب مسائل ہوتے ہیں تو وہ شوہر بھی نہیں لفٹ کراتا. آج کل شوہر ارینج میرج میں بیوی کے ساتھ مسائل کر رہا ہوتا ہے, تو جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے, تو وہ کہاں, اللہ کا خوف کہاں ہے, وہ تو بالکل ہی لٹکا دے گا. ایک لڑکی کا فون آیا تھا لاہور سے, اس وقت فون سنا کرتا تھا میں, اس نے کہا کہ ایک میرا لڑکا ہے ہمیں برائی سے بچا لے, میرا اس سے نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا کون ہے, انہوں نے بتایا فلاں ہے. میں نے کہا میری بات کراؤ. میں نے کہا تو چھپ کے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں چھپ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ابو راضی نہیں ہیں. میں نے کہا چل بھائی لڑکی گھر میں, تو جب پکڑا جائے گا, جب پتہ چلے گا کہ تو نے نکاح کیا ہوا اس سے, تو جو ری ایکشن ہوگا تیرے اندر برداشت کی طاقت ہے؟ اس نے کہا ہے. تو میں نے کہا ابھی بتا لے, پھر بعد میں بھی تو پکڑا جائے گا نا. جب تیرے اندر, میں نے کہا تھا نا جو غلط چیز ہوتی ہے وہ, ابھی پورا بیان اسی موضوع پر ہوا نا, وہ پائیدار نہیں ہوتی. میں نے کہا جو بہادری اس وقت دکھانی ابھی کیوں نہیں دکھا رہا, تو کر لے ایسی کی تیسی. کہہ رہے نہیں یہ وہ. میں نے اس لڑکی کو منع کیا, میں نے کہا بیوقوف بنائے گا آپ کو, یہ مرد کا بچہ ہوتا, بولتا ہے ایسی کی تیسی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, میں کر رہا ہوں.
یہ تو ابھی سے پھسپھسا رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کے بھی ماں باپ راضی نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے, تو اور ماں باپ چیک کرتے ہیں لڑکے کو, ان کو پتہ چل جاتا ہے. باپ خاص طور پہ, باپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, وہ 2 منٹ میں پتہ لگا لیتا ہے کہ جیسے میں نے بیوقوف بنایا تھا ایسے یہ تو نہیں بیوقوف بنا رہا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بیوقوف, کیونکہ تو بنا چکا ہے نا ایک دفعہ. کوئی اور بیوقوف بنائے گا, اس کو پتا ہے میں نے بھی اس کی اماں کو پٹایا تھا اسی طرح بیوقوف بنا کے. تو یہ بھی مرد کو مردوں کی شرارتیں پتہ ہوتی ہیں, عورتوں کو نہیں پتہ ہوتی. اس لیے شریعت نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے. وہ لڑکی کو میں نے سمجھایا, نہیں مانی, عشق میں پاگل ہو گئی تھی, شادی کر لی. اس کے بعد جو اس لڑکے نے اس کا حشر کیا ہے نا, پھر میرے پاس ہی فون آیا حشر نشر. میں نے کہا نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. اب یہی ہے کہ اس کی کٹ لگوا کے زبان سے طلاق نکلواؤ, اور کیا ہے. میں نے کہا گنڈے بدماشوں سے رابطہ کرو. کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے نا, کورٹ تو کہے گی کہ ڈاکومنٹ تو لاؤ. جو خلا کے پیپر کے لیے بھی نکاح کا پیپر چاہیے ہوتا ہے, تو نکاح کا پیپر نہیں ہے تو یہاں تو کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گی. لوگ پھر میرے بیانات پہ کمنٹس کرتے, کبھی کہتے ہو خلا عدالت میں ہوتا نہیں ہے, کبھی عدالت کے خلا کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہو. یار تم بھی انسان کے بچے بن جاؤ. عدالت سے خلا صحیح نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ خاص صورتیں ہیں جن میں شوہر کا واقعی بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر ہم مانتے ہیں اس خلا کو, بشرطے کہ عورت ثابت کر دے گواہوں سے کہ یہ ظلم کر رہا ہے. تو اس لیے پھر وہی کمنٹس میں وہی چیز, کبھی کہتے ہیں خلا نہیں ہوتا, کبھی کہتے ہیں ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ خلا نہیں ہوتا, لیکن چند صورتوں میں ہو جاتا ہے. وہ ہوتا تنسیخ نکاح ہے. عدالتیں جہالت میں اس کو خلا کہہ رہی ہوتی ہیں, ہم اس کو تنسیخ ہوتا, وہ تنسیخ ہے. لیکن جو آج کل سسٹم چل رہا ہے نا, یہ جو عورت گئی وجہ ہو نہ ہو وہ اٹھا کے خلا کی ڈگری لے کے. آج ایک خاتون آئی تھی, فیملی آئی تھی, ان کی خاتون کو تو میں نے خود مشورہ دیا کہ آپ کورٹ میں کیس کرو, اس آدمی سے جان چھڑاؤ, خلا کا کیس فائل کرو آپ. تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ فتویٰ لکھو, ہم آپ کو شرعی طریقے سے خلا کا طریقہ بتائیں گے, کیونکہ اس کا جینین کیس تھا. مجھے پتا ہے اس کا میاں بہت ایک نمبر کا الو کا پٹھا. وہ تو ایسی عورتوں کو تو ہم خود جان چھڑانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں شوق نہیں ہے کوئی ظالم آدمی کے ساتھ عورت کو چپکا کے رکھیں, لیکن کوئی شرعی طریقہ تو ہو نا. یہ نہیں ایک منہ اٹھا کے گئے ڈھک, جمشید کی بیوی خلا کی ڈگری کس نے پکڑائی؟ اس کو جج نے پکڑائی. بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھندا ہے, یہ تھوڑی ہے. مفتی سے وضاحت فرما دیں کیا لکھا ہوا ہے اس کے دل اور دماغ کیا نہیں انسان کے دل اور دماغ اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. مختصر یہ کہ انسان کے دل اور دماغ کے آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے, دل کے کام بھی اور دماغ کے کام بھی وضاحت فرما دیں. کل کوئی کلپ کی نظر سے گزرا, ایک پروفیسر طلبہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دل کا مسئلہ نہ ہوتا نا, ہارٹ کا, تو میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب ترین لیکچرار ہوتا. یہ کچھ اس طرح کی بات کی. بڑا سب سے بڑا فرض کر لو یوں کہا کہ سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا. پڑھائی کے دوران مسئلہ دل کا تھا, دل کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں سب سے بڑا کیا ہوتا؟ سائنٹسٹ ہوتا. یار ایسا کیسے کہہ رہے؟ اصل میں وہ دل نہیں چاہتا تھا پڑھنے کا, دل نہیں چاہتا تھا. تو وہی سبھی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے یار. دیکھو اسلام نے جس دل کی بات کی ہے وہ دل سے مادی دل مراد نہیں ہے, وہ مادی دل مراد نہیں ہے, وہ روحانی دل ہے جس کا محل یہ جسمانی دل ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے. جیسے ہی دماغ میں کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے, سب سے پہلا اثر اس کا کس پہ آتا ہے؟ دل پہ آتا ہے. خوف کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لوگوں کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے دماغ اٹیک ہونا چاہیے, ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ خوف تو دماغ میں محسوس ہوتا ہے نا, لیکن دل کا دماغ سے سب سے زیادہ تعلق ہے. تو اسلام, یہ قرآن چونکہ بلاغت ہے نا, اس میں بلاغت عربی زبان کی بلاغت کا خیال کیا گیا ہے. تو بلاغت سائنسی حقائق کو نہیں دیکھتی ہے, بلاغت دیکھتی ہے مجازن بھی بہت ساری چیزوں کی نسبت بہت ساری چیزوں کی طرف کرتی ہے, حالانکہ حقیقتاً وہ نسبت نہیں ہوتی, وہ مجازی ہوتی ہے. لیکن حقیقت اور مجاز میں ایک تعلق ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن کہتا ہے تفیض اعینہم. آج میں نے وہ آیت سے کذبوہا پڑھ دیا غلطی سے شاید. تو اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ, کہ جب تم مسیحیوں کی بات کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ بہہ رہی ہوتی ہیں. اب کوئی سائنسدان آئے بولے آنکھیں تو بہتی نہیں ہیں, آنسو بہتے ہیں, آنکھیں کہاں بہتی ہیں؟ اب سائنسی لحاظ سے تو اس پہ اعتراض بنتا ہے, بھائی قرآن کہہ رہے ہیں آنکھیں بہتی ہیں, تو قرآن کو مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا, معاذ اللہ قرآن کو سائنس کا نہیں پتا. تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن واض و نصیحت کی کتاب ہے جو عربی میں نازل ہوئی. تو عربی زبان کے محاورے اور عربی کی بلاغت کا اس میں خیال کیا گیا ہے. تو بہتی آنکھیں ہی ہیں, آنسو ہیں, آنکھیں نہیں بہتی. لیکن بلاغت کا قاعدہ کیا ہے؟ جب آنکھیں بہت زیادہ آنسو بہتے ہیں تو مبالغتاً اس کو کہا جاتا ہے گویا آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ آنسوؤں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تو آنسوؤں کا چونکہ آنکھ سے گہرا تعلق ہے, اس لیے بہنے کی نسبت آنکھ کے بجائے کس کی طرف کر دی؟ آنسو کی طرف.
تو جب ہم دماغ میں کسی سے محبت یا خوف، تو دماغ کا سب سے پہلا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو اس محبت یا خوف کی نسبت اس دل کی طرف کی جا رہی ہے جو سب سے پہلے اثر لیتا ہے دماغ کا. جیسے سب سے پہلے آنکھ اثر لیتی، آنسو اثر یعنی آنکھ پہ اثر ہوتا ہے آنسوؤں کا. حالانکہ روتا بھی اصولی طور پر تو آنکھ روتی بھی نہیں ہے، روتا بھی دماغ ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں رو رہی ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ آنکھیں تھوڑی روتی ہے، دماغ روتا ہے. لیکن اس کے اثرات کس پر ہوتے ہیں؟ آنکھ پر. تو رونے کی نسبت آنکھوں کی طرف، بہنے کی نسبت، بہتے آنسو ہیں لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ آنکھ کی طرف ہوتی ہے. دماغ سوتا ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ دماغ. لیکن ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم خوش ہو، کیونکہ آنکھوں میں خوشی کے اثرات ہوتے ہیں. حالانکہ وہ اثرات اصل میں دماغ میں ہوتے ہیں. محسوس خوشی کو کون کرتا ہے؟ دماغ. لیکن اس کے آثار آپ کے چہرے پہ آتے ہیں کہ چہرہ چمک رہا ہے، بھائی چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ خوش ہو. تو یہ سب بلاغت میں اصول ہے. تو اسی لیے قرآن بھی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ دل کی طرف، کیونکہ دماغ کا سب سے پہلا اثر کس کی طرف پڑتا ہے؟ دل پہ پڑتا ہے. اس لیے بلاغت ہے نا. اب دماغ کی طرف کہہ رہا ہوں، ان کا جو ہے یہ ان کے دماغوں میں محبت نہیں ہے، ان کے دماغوں میں نفرت نہیں ہے. وہی بات ہے، کوئی عاشق اپنی معشوقہ کو، سائنسدان عاشق ہے، وہ اپنی معشوقہ کو دماغ میں تیر گھسا کے بھیج رہا ہے. وہ کہے بھائی اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو دل میں تیر گھسا کے بھیجو نا، کہ تم نے میری ایسی بات کی ہے کہ آج میرے دل میں تم نے ٹائم دیا تھا دوپہر 12 بجے ملنے کا، اس کو 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا. محبوبہ جب ایسی بات کہے گی تو یہ کیا کرے گا؟ دل کے اندر تیر گھسی ہوئی تصویر بھیجے گا نا. تم لوگ تو مجھے لگ رہا ہے بالکل ہی فارغ ہو گئے ہو کہ بتائے گا میرے دل پہ تیر لگا 1 ہفتہ جو تم نے ڈیلے کر دیا. اب محبوبہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، تبھی تو نہیں آئی ٹائم پہ، کیونکہ پڑھائی میں ٹائم لگا رہی ہے. وہ کہے گی تم یہی تو جاہل آدمی ہو، میں تو تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ جو تکلیف تمہیں ہوئی ہے وہ تو دماغ کو ہوئی ہے، دل کو تھوڑی ہوئی ہے. تو تمہیں دماغ کی تصویر بنا کے اس میں تیر گھسا کے بھیجنا چاہیے تھا. تو یہ جو عاشق ہوگا نا، وہ کہے گا بھائی آج سے تمہارا میرا تعلق ختم، تو پتہ نہیں مجھے شادی کے بعد کیا پڑھائے گی. یہی کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ تو کچھ لوگوں کو ہر بات میں میخیں نکالنے کا شوق ہوتا ہے. قرآن بھی ایک بلاغت کی کتاب ہے. دماغ کا دل سے بہت گہرا، اگر یوں کہا جائے سب سے گہرا تعلق دل کے ساتھ ہے. آنکھیں بھی بعد میں روتی ہیں، پہلے دل روتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں میرا دل رو رہا ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں نا، حالانکہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دل میں اتنا غم ہوا ہوتا ہے تو آدمی کہتے ہیں آنکھ نہیں، میرا دل رو رہا ہے، تو میں دل سے چاہتا ہوں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ سب کچھ دماغ سے چاہ رہے ہوتے ہیں، دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے. تو سائنس کو الگ رکھو اور بلاغت اور اصول، زبانوں کے اصول اور ضابطوں کو الگ رکھو. بلاغت کے بالکل الگ ہی اصول ہوتے ہیں. بلاغت میں غلط چیز بھی صحیح ہو جاتی ہے. خواتین بچوں کو تانے دے رہی ہوتی میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. اب کسی کو سچ بولنے کا ہیضہ ہے، وہ کہے کہ ایک ہوتا ہے سچا آدمی، ایک ہوتا ہے سچ بولنے کا ہیضہ ہونا. ہیضہ ہوگا، وہ کہے کہ کیا تم واقعی میں توڑو گی اس کی ٹانگیں؟ وہ کہے کہ نہیں، میں تو ایسی کہہ رہی تھی. جھوٹ بولنے کا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے. تم نے جب اپنے بچے کو یہ بولا کہ تمہارے ٹانگیں توڑ دوں گی، اگر تمہاری نیت ٹانگیں توڑنے کی نہیں تھی تو یہ جھوٹ ہے. اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اگلا کیا کہے گا؟ بیوی طلاق لے کے بھاگ جائے گی ایسے شوہر سے؟ کیا خیال ہے؟ بلکہ خواتین تو میں تیری زبان کینچی سے کاٹ دوں گی، زبان کاٹ دوں گی کینچی سے. تو یہ سب بلاغت کے ضابطے ہیں، قاعدے ہیں کہ کوئی نہیں کاٹ رہا ہوتا زبان. یہ دھمکیاں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ دمبے کی چربی اور دمبے کا گوشت کھاتے ہیں، کے پی کے میں جیسے نہیں کھاتے، تو لڑتے ہیں، وہ ہر ایک سے لڑتے ہیں. دشمن نہ ملے تو آپس میں لڑتے ہیں. کچھ لسی پیتے ہیں پنجاب کے لوگ، کچھ لوگ لسی پیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لطیفے کے اصل الفاظ بتاتا ہوں آپ کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کے پی کے میں دمبا کھائیں گے، دمبے کی چربی کھائیں گے، اور بندوں کو بھی ٹھوکیں گے، دشمنوں کو، اپنوں کو بھی ٹھوکیں گے، دشمن کو بھی ٹھوکیں گے. کیا خیال ہے؟ دشمن نہیں ملے گا تو اپنے آپس میں یہ لڑنا شروع ہو جائیں گے. دشمن بھی ٹھوکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ٹھوکتے ہیں. پنجاب والے لسی پیتے ہیں، اپنے لوگوں کو نہیں ٹھوکتے، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو دشمن کو سب مل کے ٹھوکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کراچی میں لونڈے لپاڑے باریک سے دیکھیں ہوں گے، یہ گٹکا کھاتے ہیں اور باتیں ٹھوکتے ہیں صبح شام. سمجھ رہے ہو؟ کچھ ہوتے ہیں دشمن بھی ٹھوکتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے ہیں، کیونکہ کھا کیا رہے ہیں؟ گوشت. کچھ ہوتے ہیں گوشت نہیں، لیکن لسی وہ گوشت سے تھوڑا کم، لیکن اس میں بھی پروٹین ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں تو نہیں لڑتے، لیکن دشمن کو طبیعت سے ٹھوکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں گٹکے پہ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں، باریک باریک. آپ ان کی قمیض اتارو تو ایکس رے رپورٹ سامنے ہوگی. دیکھو کراچی میں کچھ ایسے لونڈے لپاڑے بالکل باریک، منہ میں گٹکا ہوگا، اور تو یہ کیا ٹھوکتے ہیں؟ باتیں. میں ایک دفعہ سفر میں تھا، تو ایسی کراچی کا نا ایک بہت باریک سا لڑکا تھا. کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، غیبت نہیں ہوگی. بول بہت رہا تھا، میں یوں. میں نے کہا، پھر میں نے لطیفہ سنا ہے، میں نے کہا یہ وہ ان لوگوں میں ہے جو کیا ٹھوکتے ہیں. جان دیکھو یار، تم اپنی باتیں دیکھو یار. ہمارا ایک شاگرد تھا نا،
ایک شاگرد تھا بہت باریک، دبلا کا لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، باریک تھا، بہت دبلا. اچھا میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں وہ ایک دم جوش میں آتا نا، ایسے ہلتا ہو، ایسا اس کے چہرے پہ رونق سی آ جاتی. تو میں اسے بولتا، میں نے کہا یہ تمہارے لیے. تو کیوں استاد جی؟ دیکھ میں نے کہا تیری شادی ہوئی، گلوکوز کی 2-3 بوتلیں پہلے سے انتظام کر کے رکھنا. اچھا سب سے زیادہ ہو دیش میں بھی وہی آتا تھا. میں نے کہا دے یار صحت دیکھ، اپنی صحت دیکھ. پھر مجھے ایک دن کہنے لگا استاد جی میں کیسے اپنی جان بناؤں. میں نے کہا دیکھو جم جایا کرو، جم میں جاؤ نا، گوشت ووشت کھاؤ تو مسل وسل آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہہ رہے مجھ سے ویٹ ہی نہیں اٹھتا، جم میں ویٹ نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1-1 کلو کا ویٹ اٹھا لو یار. کہہ رہا نہیں یہ بھی نہیں اٹھتا، واقعی نہیں اٹھتا تھا اس سے. کہہ رہے یار بہت مشکل ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھ جا ضرور، چاہے ویٹ نہ اٹھے کچھ نہیں ہوتا. تنکا لو، اس کے دونوں طرف شیروانی کا بٹن لگاؤ، شیروانی کے بٹن نہیں ہوتے بڑے ہوتے ہیں تھوڑے، وہ لگاؤ اور اٹھانا شروع کرو. پھر 1 بٹن سے 2 بٹن. میں نے کہا یہ حقیقت ہے، یعنی اتنا تو ہر ایک ہی اٹھا لے گا نا بھائی، کچھ تو کر جا کے یار. کہہ رہے یار یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا تنکے میں 2 بٹن لگاؤ، اٹھاؤ اس کو یوں کر کے. جب 1 بٹن اٹھنے لگے تو 2 کر دو، 4 کر دو، اس سے 1 کلو پہ آ جاؤ گے، 2 کلو پہ. میں نے کہا ایک دن دیکھنا پھر آپ مقابلہ کر رہے ہو گے ہاں سے. تو میں نے کہا یہ جو ابھی آپ نے جو فٹنس، آپ کی فزیکل فٹنس ہے، اس پہ بالکل شادی کی بات مت کرنا. تو کچھ لوگ دمبا اور چربی کھائیں گے، اپنوں کو بھی ٹھوکتے ہیں اور دشمن کو بھی ٹھوکتے ہیں. کچھ لسی پیتے ہیں، دشمن کو ٹھوکتے ہیں، اور کچھ گٹکے کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ صرف باتیں ٹھوک رہے ہوتے. باتیں ان کی سنو گے نا، یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا. ابے بس کر یار. یہ میں کس پہ بات کر رہا تھا؟ ہاں تو دل اور دماغ، وہ پتہ نہیں دل اور دماغ کی بات تو نکل ہی گئی. کیا بغیر داڑھی والے لڑکے یعنی خوبصورت لڑکے کو بھی دیکھنا بدنظری میں داخل ہے؟ ابے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتا ہوتا ہے کون دل کا فسادی ہے. کچھ لوگوں کو لڑکوں کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کے لیے تو بالکل حرام ہے کہ وہ کسی ٹین ایجر لڑکے کی طرف بھی دیکھیں. ایسے ایسے ٹھرکی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، وہ کسی کو بھی دیکھ لینا تھوڑا سا بھی گورا چٹا ہوگا بس دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا. یہ ایسے مارکیٹ میں اب آنے لگے ہیں، پہلے نہیں تھے اب پائے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو احتیاط ضروری ہے، باقی ہر ایک کو نہیں ہوتا. نیچرل یہی ہے کہ اللہ نے مرد کی رغبت عورت کی طرف رکھی ہے، لڑکوں کی طرف نہیں رکھی ہے. لیکن فساد کا دور ہے اور 100 میں 1 خراب ہوگا نا تو 1 کی وجہ سے 99 پر پابندی لگانی پڑتی ہے. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو بہت سخت پابندی تھی وہاں پہ کہ جو بچے تھے نا ہم سے کم عمر، ان کے ساتھ نہ آپ بیٹھ سکتے ہو اور نہ فری ہو سکتے ہو، بس وہ دور رہیں گے، آپ نے دور رہنا ہے. ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا اتنی سختی کیوں ہے. یعنی اگر بچہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے نا کہیں تو ہم جا کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی. ہم حیران ہوتے تھے پتہ نہیں کیوں اتنی سختی. ہم نے کہا چلو بڑوں نے لگائی ہے سختی. بعد میں جب لوگوں کے حالات سامنے آئے نا تو ہم نے کہا یہ بالکل صحیح سختی ہے. لیکن حضرت نے ہمیں ایسی عادت ڈال دی تھی، اتنی سختی کی اس پہ کہ بچہ بیٹھا ہو آپ نے تو اب تک وہ عادت الحمدللہ ہماری قائم ہے. کوئی بچہ آتا ہے دور بٹھا کے بات کرتا ہوں میں اس سے. پہلے میں یہاں پہ، اب تو میں بیٹھنا چھوڑ دیا، پبلک میں کم بیٹھتا ہوں. پہلے ایسے میں بیٹھا ہوتا تھا، چھوٹی عمر کے بچے آ کے کبھی ادھر گود میں بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر، میں دور وہاں بیٹھو بیٹا ادھر فاصلے ہاتھ لگانے کی. اب دوسرا بھی کوئی بچے کو پیار کر رہا ہوتا ہے نا، ہاتھ بھی لگا رہا ہوتا ہے، صرف سلام کرو بس، سر پہ ہاتھ رکھو، اس سے زیادہ نہیں. تو اتنا برا لگتا ہے کیونکہ حضرت نے نا اتنی سخت عادت ڈال دی ہمیں، اتنا اس کو وہ برائی بیان کر کر کے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے. اب مجھے خود برا لگ رہا ہوتا ہے کوئی کسی بچے کو پیار کر رہا ہو، سر پہ ہاتھ یا مسافہ، بس اس سے آگے نہیں. بلکہ مسافہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، سر پہ ہاتھ رکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے، بس سر پہ ہاتھ. تو حضرت نے ایسی ہماری عادت ڈال دی کہ بھائی دور دور دور. تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فساد کا دور ہے، یہ صحابہ تابعین کا خیر القرون کا دور نہیں ہے. اور میں ماؤں سے کہتا ہوں دیکھو باپ بچے کی ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا. باپ آفس میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے. ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو ان بچوں کے کزنوں سے بچائیں خدا کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ کزن برے ہوتے ہیں، نہ، لیکن اگر ایک بھی برا ہے نا تو غیروں سے تو احتیاط ہو جاتی ہے. یہ بیماری میں نے کئی بچے جو گے بن چکے ہیں ان کی جب ہسٹری چیک کی ہے، دیکھو ہمارے تجربے بہت ہیں، ہمارے پاس روز کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے کہانیاں لے کے. کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کبھی ماں اپنے بچوں کے بارے میں. تو جن بچوں میں بھی لڑکوں کی عادت پڑی ہے، جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو انہی کے خاندان کا کوئی قریب ترین فرد ہوگا جس نے ان کو خراب کیا ہوگا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ غیروں سے بچانا آسان ہوتا ہے. اب شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، بارات آئی ہوئی ہے جی، سارے آئے ہوئے، ننیال بھی ددیال بھی. اس میں جو ایک بغیرت ہوتا ہے نا وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے شکار کو
کیونکہ یہ ٹھرکیوں کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کو لڑکا چاہیے ہوتا ہے. وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کون میرے کزنوں میں خوبصورت ہے تاکہ میں رات کو اس کے ساتھ سوؤں. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے بھائی کسی کزن کے ساتھ, کیونکہ آپ یہ تھوڑی فرق کر سکتے ہیں کہ بیٹا وہ نیک ہے اس کے ساتھ سو جاؤ, وہ نیک نہیں ہے, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. جیسے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا تو سب مردوں سے حکم دیا نا. اب اگر اسلام کہتا ہے اس مرد سے تمہیں خطرہ ہے اس سے پردہ کرو, جس سے خطرہ نہیں اس سے پردہ کرو, تو جس سے پردہ کرتی وہ مرد کہتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں تو مجھ سے پردہ کر رہی ہو, بھائی مجھ سے خطرے ہیں کیا؟ اسلام نے کہا بھائی ہر نامحرم سے پردہ. تو ایسے ہی ایک بھی اگر خراب ہے تو سارے کزنوں سے احتیاط کروانی پڑے گی. تو ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو جب تک پورے میچور آدمی نہ بن جائے, آدمی سمجھ رہے ہو, ایسا آدمی بن جائے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ غلط حرکت کی کوشش کرے رکھ کے چماٹ مارنے کے قابل ہو جائے. وہ جب تک ایسے چپیٹے میں طاقت نہ ہو جائے نا اس کے, تو مردانگی نہ پیدا ہو جائے اس کے اندر, اس وقت تک کسی کے ساتھ اس کو بستر پہ سونے مت دیا جائے, تنہائی میں جمع نہ ہونے دیا جائے. کیونکہ دیکھو یہ جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. جیسے بھوکے کو چرسی کو چرس چاہیے, ہیروئن کی ہیروئن چاہیے نا, ایسے ان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے. یہ نظر میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ سونے کا موقع ملے گا, کس کو ہاتھ لگانے کا موقع ملے گا, کس کو پیار کرنے کا موقع ملے گا, یہ نہیں چھوڑتے موقع. تو مائیں ایسی غافل ہوتی ہے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. شادی بیاہ میں بچے جا رہے ہیں کزنوں کے ساتھ چپک چپک کے سو رہے ہیں, وہ ادھر سو رہا ہے, وہ کوئی نہیں, سب اچھے ہیں. نہیں سب اچھے نہیں ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا سب برے ہیں, ایک برا ہوتا ہے پھر وہ عادت خراب کر دیتا ہے, اور ایک دفعہ اس کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس برائی کو چھوڑنا. اس لیے احتیاط کیا کرو. اور قاری لوگ بھی جو بچے کو پڑھائیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ہو بھائی. اپنی مسجد میں کیمرے لگواؤ, اسکولوں میں بھی ہاتھ نہ لگائے کوئی ٹیچر بچے کو جب تک پورا پراپر آدمی نہ بن جائے وہ. تو جو بچے قاری صاحب نے بس سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس, اس کے علاوہ نہیں کوئی بھی. جیسے اب تو یہ کیمرے بہت آ گئے ہیں مسجدوں میں, مدرسوں میں کیمرے اکثر لگے ہوتے ہیں الحمدللہ, تو نگرانی ہو اس کی. بھائی ہاتھ کیوں لگایا آپ نے؟ وہ کہے میں تو پیار کر رہا تھا. نہیں بھائی, میری نیت پہ شک کرتے ہو. بھائی ہم نیت پہ کسی کی شک نہیں کرتے. ہمارے مدرسے میں ہماری مسجد میں اصول یہ ہے کہ کسی ٹیچر کو کسی بچے کو ٹچ کرنے کی اجازت بولو نہیں, سر پہ ہاتھ بس, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ مار رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں, مارنا پیٹنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی. تو ہاتھ نہیں لگائے تو مارنا پیٹنا کہاں سے ہوگا؟ اتنے بچے خراب کیے نا قاریوں نے مار مار کے, اتنے بچے باغی بنایا ہے. ایک بچے کا تو میں نے رپورٹ پیش کی تھی نا آپ کو, اس کو جب قاریوں نے مارا ہے وہ چلا گیا خواجہ سراؤں میں اور نامرد بنا اور ناچ گانا شروع کر دیا. پھر تبلیغ والوں نے اس کو سدھارا. ایک اور بچہ قاری صاحب نے اس کو مارا, اس نے گھر آ کے اپنے ٹیچر کو شکایت, اپنے استاذ اپنے والد کو شکایت لگائی. والد نے بتایا بھئی آپ نے ایسے درندوں کی طرح کیوں پیٹا ہے بچے کو؟ تو اگلے دن قاری نے دوبارہ پیٹا کہ تم نے بتایا کیوں. وہ بچہ مدرسے سے بھاگا ہے اور شرابیوں میں بیٹھا اور شراب پینے لگا. تم بہت کمپلینز ہیں, بڑے بھاگے. میرے دونوں بڑے بھائی, میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے, ان کو بھی قاری صاحب اتنا کوٹتے پیٹتے تھے, وہ بیچارے پڑھ ہی نہیں پائے. والد صاحب نے ان کو بھی عالم بنانے کے لیے داخل کیا تھا. مجھے بتاتے تھے میں جب جاتا تھا تو مرغا بنا دیتے تھے بس مجھے, جب مرغے کی ٹریننگ کے لیے. میں نے کہا اس سلسلے میں حاضر ہوں. جب گھر آتا تو مار پیٹ کے نشان پڑے ہوئے ہوتے تھے. تو والد صاحب نے تو کہا نہیں پڑھنا ہے, پر نہیں کب تک چلے گا ایسے بھائی. تو وہ بھی رہ گئے. تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے مدرسے میں مار پیٹ تھی نہیں, عزت تھا, احترام تھا, طلبہ سے شائستگی سے. ہمارے حضرت ایسے بات کرتے تھے, بیٹھیے, لائیے, یہ یہاں رکھ دیجئے. ہم نے کہا یار بڑے خاندانی استاد ہے بھائی. ٹیچر کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, لا ہے بے غیرت کہیں کا, ایسے گالیاں, بے غیرت. بعض ٹیچر, سارے نہیں. ہم نے کہا یار وہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ بھی ایسی بات کرتے تھے, تشریف لائیے ایسے. ہم نے کہا خاندانی قسم کی اردو چل رہی ہے بھائی یہاں پہ. حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, پنجابی زبان تھی. پنجاب والا آئیے بیٹھیے, ایک عجیب سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. ہمارے ایک دوست ہے فیصل آبادی, تو کوئی جھگڑا چل رہا تھا. میں نے کہا ان کو گالیاں دو اپنے جو تم سے لڑنے آ رہا ہے. کہہ رہے کیا؟ میں نے کہا ان کو بولے الو کے پٹھے تیری ایسی ایسے بات کرو. کہہ رہے مفتی صاحب یہ فیصل آباد میں یہ شریفانہ کلام ہے, الو کے پٹھے مٹھے یہ سے جوم ہی نہیں رہیں گی. وہ کہے گا یار بڑا شریف آدمی اور کھاؤ اس کو. میں نے کہا اتنی سے زیادہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں یہ تو کراچی کی ہوں گی گالیاں, فیصل آباد میں تو یہ تو محبت میں کہہ رہے تھے الو کے پٹھے, آدھا چائے پیتے ہیں بیٹھ گئے, چل بے غیرت کہیں کا. اس طرح تو کہہ رہے ہیں تو محبت میں ہوتا ہے. اور کمینے کیا کر رہے ہیں آج کل, یہ محبت میں ہوتا ہے. میں برائی نہیں کر رہا بھائی, فیصل آبادیوں کی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے شاید. ان کی مزاج ایسا ہے نا, مزاج ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. اس لیے مار کٹائی وٹائی صحیح نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگانے کی اجازت ہوگی. اچھا فیصل آباد کی جماعت ہے بھی تو ویسے میں نے بات جو کی ہے غلط تو نہیں کی, بات تو صحیح ہے نا. وہاں تو یہ چھوٹی موٹی گالی ہے, میرا خیال ہے اثر نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ بہت, یہ تو کہتے ہیں یہ تو شریفانہ کلام ہے.
اچھا میرے بھائی، اس مشکل وقت میں جب افغان حکومت پاکستان سے دشمنی پر اتری ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے ایک ایسا وزیر اعلیٰ منتخب کر رہے ہیں جو افغان حکومت کا بہت بڑا، کیا لکھا ہوا ہے، حامی ہے۔ عمران خان کے اچانک اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کے فیصلے عمران خان سے آپ پوچھیں، مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے، جب تک پوری تحقیق نہ ہو آدمی تبصرہ نہ کرے، اگر ہوتی تو میں اور مناسب بھی سمجھتا تو میں تبصرہ کر دیتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے معلومات اس بارے میں نہیں ہے، کس کو تبدیل کیا گیا، کیوں کیا گیا، واللہ۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی تبدیل کر رہے ہیں، ہو رہا ہے ایسا؟ پھر یہ جو شہباز شریف نے جا کے یونائٹڈ نیشن میں فلسطینیوں کا مسئلہ اٹھایا ہے اور جو کہا ہے کہ 67 سے پہلے والا اسرائیل اور فلسطین، یہ بہت زبردست بات کی ہے۔ اب ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس پہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اسرائیل کو مان لیں گے، اور نہیں مان رہے میرے بھائی اسرائیل کو۔ یہ وہ حل بتا رہے ہیں جو فلسطینی بھی چاہتے ہیں، فلسطین کی جتنی تنظیمیں چاہے وہ لڑاکا ہوں یا غیر لڑاکا، وہ سب چاہتی ہیں کہ ایسا ہو جائے، تو آپ وہ کام تو نہ کرو نا جو فلسطینی بھی نہیں چاہ رہے۔ یہ وہی بات ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ نا، آپ سم تھنگ کے چکر میں آپ نتھنگ پہ آ جاؤ کہ چونکہ ہمیں آدھا مل رہا ہے جس میں بیت المقدس بھی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہوگا، تو آپ اس چکر میں کہ ہمیں آدھا مل رہا ہے تو ہم نہیں آدھا نہیں پورا لیں گے، تو پورا بھی نہیں آپ کو ملے گا یار، وہ پورا اتنا کون پورا ملک آپ کو اٹھا کے دے دے گا؟ تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اور سب سے بڑی بات فلسطینی اس پہ راضی ہے۔ میں آپ کو مفتی منیب صاحب کا فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں، مفتی منیب صاحب نے بڑی خاندانی بات کی ہے، پڑھ کے سنا دوں؟ پہلے فتویٰ تو نکل آئے، زبردست فتویٰ دیا مفتی منیب صاحب نے، خاندانی قسم کا۔ یہ دیکھو، شکریہ آپ کا۔ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کے نام، مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ۔ حماس نے اپنے تحفظات کے ساتھ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو بامر مجبوری قبول کر لیا ہے۔ یہ کس نے کیا پتہ ہے؟ جو لڑاکا تنظیم ہے انہوں نے قبول کیا ہے، اور شرم الشیخ مصر میں بھی اس کے رہنما مذاکرات میں شریک ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی معلومات کے مطابق ابتدائی معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور انہی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی ضمانت بھی درکار ہے۔ عربی کی کہاوت ہے، گھر کا مالک گھر کے معاملات کو دوسروں کی بنسبت بہتر جانتا ہے، لہذا ہمیں کوئی نیا قضیہ کھڑا کرنے کے بجائے ان کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مبتلا ہیں اور حالیہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قربانیاں پیش کر چکے ہیں، اور بچے کچے انسانی سرمائے کو بچانا بھی مقاصد شرعیہ میں سے ہے۔ اب جو غزہ میں بچے بچ گئے ان کو تو بچاؤ نا یار، ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پورا فلسطین ہونا چاہیے، وہ اپنے بچوں کو وہاں کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ آپ کے بچے ایسے بھوک سے مر رہے ہوتے اور ایک حل ہونے والا ہوتا، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بک گئے۔ بھائی اپنا کوئی بھی نہیں ہے نا وہاں پہ، ہمارا فلسطینیوں کے بچے ہیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں ہمیں پورا فلسطین چاہیے۔ فلسطینی کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو 20 نکاتی وہ جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہمیں قبول ہے۔ تو شہباز شریف نے وہی بات کی ہے جا کے جو فلسطینی بھی چاہ رہے ہیں اور وہاں کی لڑاکا تنظیمیں بھی چاہ رہی ہیں، اور 57 اسلامی ملکوں نے اس پہ سائن کر دیے ہیں، پوری دنیا میں اس کو مانا گیا۔ یہاں سے اب اگر کوئی عمران خان کے حامی لوگ کہیں کہ یہ دیکھو شہباز شریف بک گیا، یا تحریک لبیک والے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تو بھائی آپ جو ہونے جا رہے ہیں آپ نہیں ہونے دو گے، وہ یہی ہوگا نا، وہ مرتے رہیں گے بھوک سے۔ اسرائیل کے ساتھ تو پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، پوری طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں، تو آپ ان بچوں کو اپنے بچوں کی جگہ رکھ کے سوچو، اور اگر یہ کسی حل کی طرف جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، جو جانیں بچ گئی ہیں وہ بچ جاتی ہیں، ان کو خوراک ملے گی، ان کی ایک اسٹیٹ ہوگی۔ سب سے بڑی بات اس ایجنڈے میں کیا ہے، اس معاہدے میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ تو اس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم میاں شہباز شریف نے جو وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں، پوری قوم اس میں ساتھ ہے۔ تو یہ مفتی منیب صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے اس میں۔ تو مفتی منیر صاحب بھی بریلوی ہیں، تحریک لبیک والے بھی بریلوی ہیں، ان کو تو مفتی اعظم مانتے ہیں نا تحریک لبیک والے، مفتی منیب صاحب کو تو ماننا چاہیے پھر ان کے فتوے کو۔ 1.5 انچ کی الگ مسجد نہیں بنانی چاہیے، آگے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس لیے ہماری عاجزانہ رائے ہے، یعنی تحریک لبیک والوں سے عاجزانہ رائے کر رہے ہیں، اور میں پی ٹی آئی والوں سے عاجزانہ رائے کر رہا ہوں۔ ہماری عاجزانہ رائے ہے، رائے میں سردست ان کے حوالے سے کوئی تحریک برپا کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ اچھا میرے وہی، بلکہ ان کی نصرت کے ذرائع اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ ممکنہ طور پر ان کی بحالی کا عمل شروع ہوگا۔ پاکستان کے حالات بھی حساس ہیں، ہماری سلامتی کے اداروں کی تمام تر توجہات بھارت اور داخلی دہشت گردی اور فساد کی جانب مبذول ہے۔ ہماری فورسز الگ جنگیں لڑ رہی ہیں، اوپر سے آپ نے بیچ میں ایک نیا شوشے چھوڑ دیے۔ آجا بھائی، پاکستان کے فساد، اس لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ ملک مزید کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ شاہد ہے کہ ان سطور میں نے اپنے دل کی بات کی ہے، اگر کوئی قبول کر لے تو عزت کی بات ہے۔
یہ اس لیے مفتی منیر صاحب نے لکھا کہ آج کوئی بھی حکومت کے فیور میں بات کرتا ہے تو درباری، سرکاری، کرنل، بریگیڈیئر. میرا نام کرنل مفتی طارق مسعود، مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام بریگیڈیئر عبدالرحیم چل رہا ہے آج. ارے بوئی، ہمیں اعتراف ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ہمارا اور ٹی ایل پی کا درد یکساں ہے. ان کا اخلاص ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے. حکومت سے بھی اپیل ہے کہ یہ لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، یہ اسلام اور پاکستان کا اثاثہ ہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ مکالمے کے ذریعے ان کے جائز مطالبات کو بھی سننا چاہیے اور ممکن حد تک گنجائش بھی نکالنی چاہیے. یعنی خلاصہ مفتی منیر صاحب کا یہی ہے کہ وزیر اعظم نے جو فلسطین کا حل پیش کیا ہے اس حل کو مان لینا چاہیے. اس میں اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اسرائیل نہیں مان رہا ہے اس کو، یہودی تھوڑی مان رہا ہے کیونکہ اس کو نقصان ہو رہا ہے اس میں، لیکن تمام اسلامی ملک دباؤ ڈال رہے ہیں. جب ایک ایجنڈا ہوگا تو پھر بین الاقوامی دباؤ بھی ڈلوایا جا سکے گا. اگر ہمارا ہدف ہی ایک نہ ہو، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے یہ ہونا چاہیے، تیسرا کہے، تو وہ بیرونی عالمی طاقتیں کہیں گی تم خود تو ایک بات پہ متفق ہو جاؤ، کیا کرنا ہے تم نے. تو فلسطینی بھی اس پہ خوش ہیں. تو جب گھر کے حالات صاحب گھر جانتا ہے، تو جب فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کس نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں؟ اس کی مخالفت میں بھی تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں نا. وہ ہمارے یہاں لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو تم پہلے ہی کہا تھا اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور دیکھو اب کر رہا ہے. فلسطینی نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب بھائی آپ ان سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو. یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا رہا بلکہ فلسطین کو اتنا ایریا دیا جا رہا ہے جس سے فلسطین کی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوگی، ایک ریاست ہوگی، بیت المقدس ہمارے پاس ہوگا. اور ظالم کے شر کو جب ہم ختم نہیں کر سکتے تو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کم کرنے کی کوشش. اور یہ بھی ہمیں سیرت سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں، اس لیے اس کو مان لینا چاہیے ہمیں. آگے چل تو میرے بھوئی، افغان حکومت طالبان کے وزیر خارجہ آج کل ہندوستان کے دورے پر ہیں اور اسی دوران کل افغانیوں نے پاکستان بارڈر پہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی فوجی اور درجنوں افغانی اور ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے. افغانیوں کے اس عمل پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دونوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں، لہذا ان میں شہید کون ہے؟ افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں، جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کے صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں. مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کے صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے. ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی. ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی. اس وقت جو طالبان میں چند لوگ، میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے. تو ہو یہ رہا ہے، میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے پوری ڈیٹیل سے. میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے، پرسوں ریکارڈ کروایا تھا. چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا. اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے بھی پورا ہسٹری بیان کی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں. جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے، پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا، پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید، باقی 2 شہید ہو گئے. اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب اتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے، پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ. تو اب وہی ہوا ہے. پہلے ملا عمر کا دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف. ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو لیکن ہوئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو. اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو. بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے، لاکھوں افغانی شہید کر دیے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. پھر پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا، ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی، لیگل بھی اللیگل بھی. ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے، وہ ظاہر اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے، تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں. انڈیا خوش ہے. آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے، اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان، یعنی دیوبندیوں کے، تبھی وہ دیوبند میں انہوں نے وزٹ بھی کیا. خیر وہ تو علماء ہونے کی وجہ سے بھی وزٹ کیا ہوگا، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے، طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف. یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی. تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں، ہم افغانیوں کو برا مت کہیں، نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں، کیونکہ جنگ اس سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی، آگے بڑھے گی. اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے.
لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو. 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں, اور ابھی بھی جھڑپیں, جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے ہیں افغانستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی. بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان کے سفیر کا بیان آیا, ہم نے روس کو شکست دے دی, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو پاکستان کیا ہے یار؟ آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو, آپ بڑے مجاہد ہو, لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے, تو کس کی قربانیاں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ, ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد جی جوان آدمی وہ شہید ہوا. کہاں؟ افغانستان میں. لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے. اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو, پشاور والوں نے بھی. اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں, نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں. کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے. زبان بھی ہے کہ کوئٹہ اور پشاور والوں کی پشتو ہے نا, وہ بھی پشتو بول رہے ہیں, زبان بھی ہے کہ, لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسی کی تیسی. اتنا بغض کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار. میں پھر بتاؤں, سب ایسے نہیں ہیں, لیکن چند لوگ ہیں, اور وہ چند ہی با اختیار ہیں. با اختیار کیسے ہیں یہ بھی بتا دوں. جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا, اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے. اور افغانستان اکنومیکلی بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ. صرف ایمانداری سے ملک اکنومیکلی ترقی نہیں کرتے, اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ڈالر کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے, امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا. اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں. اب اگر یہ ڈالر آرمی ہوتی تو امریکہ انڈیا کے ذریعے پٹوا کیوں رہا ہوتا ہے اس آرمی کو؟ اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف, اپنے ملک کے خلاف. اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں, نہ جائیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے درمیان سلو ہو. لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مرتے رہیں اور ہماری عوام بھی دھماکوں میں مرتی رہے اور ہماری فوج آرام سے بیٹھے. پھر ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ فوج کا ساتھ دینا. کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کی. ایک آدمی نے, ایک دوست کو میں نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ ہمارے فوجی کے کرتوت ہیں. کوئی منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکالنا. تو کرتوت ہے تو ٹھیک ہے, پھر مار کھاؤ. کرتوت ہے, کیا مطلب کرتوت ہے؟ کہہ رہے افغانیوں کو رکھا کیوں تھا؟ تو بھائی ایک پڑوسی ملک ہے, اس کو پناہ دی. برا کام کیا, اچھا کام کیا؟ اچھا کام کیا. نہ رکھتے تو پوری دنیا میں بدنام ہوتے. یار تمہارے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے, تم ان کو رکھ نہیں رہے. تو لیکن اب یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. اب تو کھل کے آ گیا. انڈیا دورہ ہوا ہے, اس کے بعد ایمبولینسیں بھی انڈیا نے دی ہیں. کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا کہ انڈیا نے ایمبولینسیں دے دی ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے پائلٹ گرے تھے نا, اب جو تم پاکستان سے لڑو گے وہ بھی مارے گا تمہیں. تو افغانی ہمارے بھائی ہیں, طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی لڑے پاکستان سے. ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ, آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, کچھ میڈیا پہ بتائی نہیں جا سکتی. کبھی اکیلے میں چھاؤں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سے. کن کن شہداء کی لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں, کتنے علماء شہید ہوئے, کراچی کے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں. کیا ان کو ڈالر مل رہے تھے وہاں؟ شہادت پہ کیا ملتا ہے یار کسی کو؟ پنجاب کی کتنے نوجوان کٹ گئے وہاں پہ. پشاور اور کوئٹہ تو اتنا کٹا ہے وہاں پہ, اتنی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آ. اچھا نہیں ہو رہا. پیچھے سب کے یہی ہیں, یہودی لوگ ہیں.